جب پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی تھی کہ الیکشنز پنجاب اور کے پی کے بھی ہوں تو ساری اپوزیشن پارٹیز جو تھیں چونکہ وہ حکومت میں تھیں اس وقت پی ڈی ایم کی وہ اس کے خلاف تھیں. وہ کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. سب کا کام ہے کہ اس الیکشن کو فری فیئر اور جسٹ بنائیں, ان کو آزاد الیکشن بنائیں, ان کو ایسے الیکشن بنائیں جس میں سب کو پلینگ فیلڈ ملے. صدر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئی اور ادارہ اگر الیکشن کو ڈیلے کرنے میں کوئی کسی قسم کی اقدام کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے دی جائے گی. کنسلٹیشن کے بعد تاریخ اناؤنس کر دی ہے, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. عدالت پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی. عدالت نے پھر اٹارنی جنرل اور سارے پروونسز کے ایڈوکیٹ جنرلز جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی اپنی حکومتوں کو, ان کو بھی بلایا, ان سے بھی کنفرمیشن لی کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ مانتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے اور ہوگا. انہوں نے بھی اپنی حکومت کی طرف سے یہ کنسینٹ دی. اس کے بعد عدالت نے وارننگ دی سب کو کہ اب ہمارے پاس یہ تاریخ ہم نے نہیں دی, یہ تاریخ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے دی ہے اور اس تاریخ پہ ساری حکومتیں ایگریڈ ہیں. اس لیے اب اس کے بعد اگر کسی قسم کی اس میں کوئی مسئلہ کیا کسی نے تو وہ پھر اس کا نتیجہ بہت سخت ہوگا. عدالت نے کہا آپ نے ہماری میڈیشن والی سائڈ تو دیکھی ہے جس میں ہم مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ نے ابھی ہمارا غصہ نہیں دیکھا, اس لیے آپ غصہ نہ دیکھیں, آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا آپ کے خلاف ایکشن لینا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی میڈیا اب یہ نہیں کہے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو سکتے ہیں. اب وہ ممانعت بھی عدالت نے اور یہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا, اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو پھر آپ پیمرا کو اس کے بارے میں شکایت کریں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی تھی. اس میں مجھے خوشی تو یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن کوشش صرف پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لایا جائے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی تھی کہ الیکشنز پنجاب اور کے پی کے بھی ہوں تو ساری اپوزیشن پارٹیز جو تھیں چونکہ وہ حکومت میں تھیں اس وقت پی ڈی ایم کی وہ اس کے خلاف تھیں, وہ کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ ماضی ہے, اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. میری نظر میں ماضی میں کیا ہوا وہ بھول جائیں, اب ایک نیا خوشخبری آ گئی ہے, ایک نیا ایرا شروع ہونے لگا ہے ملک میں الیکشنز کا. اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں. سب کا کام ہے کہ اس الیکشن کو فری فیئر اور جسٹ بنائیں, ان کو آزاد الیکشن بنائیں, ان کو ایسے الیکشن بنائیں جس میں سب کو پلینگ فیلڈ ملے. اس کو ایسا الیکشن بنائیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھے, ہمارا ملک یاد رکھے, ہماری تاریخ یاد رکھے کہ یہ الیکشن ہوتا ہے, یہ درست الیکشن ہوتا ہے. اب ہماری ساری کاوش الیکشن کرانے کی طرف ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ماضی میں کس نے ڈیلے کیا کس نے نہیں ڈیلے کیا یہ بھول جانا چاہیے. مستقبل کی طرف دیکھیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے, بہت روشن ہے. یہ کیس جو ہے یہ پہلے سے عدالت میں ہے, عمر اتنا بندیال صاحب اس کا فیصلہ نہیں کروا سکے اور ابھی یہ 2 سماعتوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی نیت پر قبول تھا یا پیشہ ورانہ طور پہ قاضی صاحب ہیں وہ زیادہ مضبوط تھے عمر اتنا بندیال صاحب کی نسبت؟ جی دیکھیں, میں آپ کا سوال بڑا جائز ہے, کسی وقت اس پہ تبصرہ کریں گے, لیکن آج خوشی کا دن ہے. آج خوشی کی باتیں کریں, آج فیوچر کی باتیں کریں. جو ماضی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا یا نہیں کیا وہ چلیں, اس کی آبزرویشنز بھی آ گئیں عدالت کی طرف سے, کچھ آرڈر میں بھی ذکر ہو گیا جو ابھی ڈکٹیٹ کیا ہے عدالت نے. لیکن سب سے ضروری چیز لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے, میں ختم کر کے آپ کا جواب دیتا ہوں,
سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب جو آنے والا وقت ہے اس میں اپنا کردار پورا ادا کرے اور اب کوئی شکایت نہ رہے الیکشن کمیشن سے. ایسے آپ نے بات کردار جو ہمیشہ جو ہے وہ الیکشنز کرتے ہیں ان کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے سزا دے کر ان کو. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی آپ نے بھی بات کی کہ پریزیڈنٹ یا الیکشن کمیشن یا کسی کے خلاف ایکشن لیا جائے. ابھی فی الحال پوزیشن یہ ہے, میرا موقف یہ ہے اور بڑا واضح موقف ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. امید یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ آئے گا وہ آئین میں ترمیم کرے گا, پراپر قانون سازی کرے گا اور اس قانون سازی کے ذریعے کل کو روکے گا اگر کوئی صدر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئی اور ادارہ اگر الیکشن کو ڈیلے کرنے میں کوئی کسی قسم کی اقدام کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے دی جائے گی. یہ میں اس قسم کے قانون پہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ الیکشن ہو, نیا پارلیمنٹ آئے تاکہ اس کے سامنے میں وہ قانون پیش کر سکوں. بہت ضروری بات ہے کہ ہم مستقبل میں اس طرح کی غلطیاں روکیں. آپ کے بھی صدر ہیں, اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور آج اس فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور کورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ یہ آرٹیکل 6 کے ضمن میں آتی ہے آئینی جس میں دو مقدمہ کو اور ایگزیکٹو کو پیرلائز کر دیا تھا. یہ تو مشرف سے بھی زیادہ سنگین جو ہے وہ ایکٹ کا ویسے دیکھیں آج کے فیصلے میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اس کا صدر پر کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے ایز یور لیگل اوپینین؟ دیکھیں کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. عدالت نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ, ایک تاریخی فیکٹ ضرور اپنے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا ہم نے, جس میں ایک مائنورٹی اوپینین کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن جس طرح آپ نے سنا, میری گفتگو بھی سنی ابھی, اور جس طرح آپ نے سنا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی بھی گفتگو, اور جس طرح آپ نے آرڈر کا اینڈ بھی پڑھا, اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا وقت ہے مستقبل میں دیکھنے کا. ماضی میں جا کے سزائیں دینا یا کسی کے خلاف بات کرنا وہ اس وقت ہماری سٹیج نہیں ہے. الیکشن ہو جانے دیں, پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ خود ہی اقدام کرے گا, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کا پورا اختیار ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے اور آگے آنے کے وقت کے لیے اس قسم کے معاملات کو روکے. یہ جو جی دیکھیں, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو آپ ہر چیز کو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلے کیا, الیکشن نہیں ہولڈ ہوا, کچھ جماعتوں نے بھی اس کی اپوزیشن کی, الیکشن نہیں ہو سکا. لیکن ہم اس معاملے میں نہیں جانا چاہتے کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. آپ اگر ماضی میں ایک نیشن رہے اور وہ اپنی صرف سزاؤں کی بات ہی کرتی رہے تو پھر وہ اپنا فیوچر جو ہے, اپنا مستقبل جو ہے اس پہ وہ گامزن نہیں ہو سکتی, اس پہ نقصان ہوتا ہے. ہر وقت آپ اپنی ماضی کو نہ چھیڑتے رہیں. اس وقت خوشخبری ہے, اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی آپ دیکھیں کہ کتنی پاپولیشن ینگ ہے جس نے کبھی ووٹ ہی نہیں کیا, وہ بھی پہلی بار آج ووٹ کرنے جائیں گے اس الیکشن میں. تو ایک برائٹ فیوچر پہ اسمائل کے ساتھ ہنستے ہوئے ہم آگے چلیں. انشاءاللہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. ان کا حل الیکشن ہی تھا, الیکشن اب ہونے جا رہا ہے. جمہوریت کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ عوام جو آج دیکھ رہی ہے, میری باتیں سن رہی ہے اور جو اس ججمنٹ کا انتظار کر رہی تھی, وہ اپنا حق جو ہے ووٹ کا اس کو جب ووٹ ڈالیں گے, اپنی حکومت, اپنی پسند کی حکومت, اپنی پسند کا پارلیمنٹ لے کے آئیں گے تو وہی بہتری ہوگی. صرف یہ ہے کہ آپ جو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں یا آئیں گی الیکشن میں, ان کو خوش اسلوبی سے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق سالو کریں تو میرا خیال ہے یہی ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے. اظہار کر رہے ہیں تو کیا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا, اور دیا جاتا ہے تو کیا وہیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے عدالت؟ جی, یہ میرے سے کل بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی کہ نہیں. قانون کے مطابق تو دینی چاہیے. فی الحال کوئی لیول, میں تو یہ کہا تھا کہ کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے, لیول پلینگ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اب جب کہ الیکشن کا موڈ شروع ہو گیا ہے, الیکشن پروگرام آنے والا ہے اور الیکشننگ کی اجازت دی جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسائل سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے گی ہم کو. لیکن اگر نہ ملی تو جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ دروازہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا. ادھر ہم آ جائیں گے اگر ہمیں کوئی آئینی وائلیشن نظر آئی, آئین کی خلاف ورزی نظر آئی, اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی, اگر ہمیں جلسے نہ کرنے دیے گئے, اگر ہمارا سمبل کا معاملہ ہوا اور اس میں دشواری آئی, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی غیر قانونی حرکت کرے تو ہم پھر ضرور ادھر آئیں گے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.